السلام علیکم. ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید. اسٹوڈنٹ، آج میں حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں ایم اے اردو سال اول اور پرچہ نمبر 100 کا جو آخری ٹاپک ہے یعنی کہ ڈرامہ. تو اس لحاظ سے میں نے جو پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار پوچھے جاتے ہیں، میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے. اشفاق احمد کے ایک محبت 100 ڈرامے، اس میں قرۃ العین اور دادا اور دل دادا، اس کا مکمل خلاصہ اور اس کا تنقیدی جائزہ میں آپ سب کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. تو اسٹوڈنٹس، جو لوگ یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ یا تو انارکلی اٹیمپٹ کریں گے یا پھر اس کے بعد اشفاق احمد کے ایک محبت 100 ڈرامے، تو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے اس ڈرامے کو اٹیمپٹ کریں، یعنی کہ اشفاق احمد کے جو ڈرامے ہیں ان کا تنقیدی جائزہ اور ان کا خلاصہ آپ کو آنا چاہیے. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اشفاق احمد کے ڈرامے قرۃ العین. سٹارٹ کرتے ہیں قرۃ العین سے. سب سے پہلے قرۃ العین آنکھ کے ڈیلے کی پتلی کو کہا جاتا ہے. اس ڈرامے میں ایک کردار اختر جو ایک حساس نوجوان ہے اور ایک لڑکی اجالا ہے، یعنی کہ اس کی اختر کی لور ہے، اور اختر کا باپ اور 40 برس کا ایک مرد نصیر ہے. یہ اس کے کردار تھے. اب بات کرتے ہیں اس کے خلاصے کی. تو اس ڈرامے میں ایک ایسے نوجوان لڑکے کا ذکر ہے جو آنکھ کی بینائی سے محروم ہوتا جا رہا ہے. کہانی کے شروع میں آنکھیں دکھائی گئی ہیں اور اجالا کے ساتھ محبت کے منظر بھی دکھائے گئے ہیں. دونوں نے شادی کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور اختر کا باپ بھی اپنے بیٹے کے افیئر کے بارے میں جانتا ہے، مگر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے پائلٹ بننے سے خوفزدہ ہے. جب اختر انٹرویو دینے جاتا ہے تو یہ سچ سامنے آتا ہے کہ اختر کی ایک آنکھ کی بینائی سرے سے ہے ہی نہیں اور دوسری کی بھی بینائی، یہ میں سپیلنگ تھوڑا ٹھیک کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو سکے، یہ بینائی چلی گئی ہے. اس کے بعد کہانی نیا موڑ لیتی ہے. اختر اب اجالا سے دور رہنے لگا ہے، اسے سچ نہیں بتاتا اور نہ ہی اپنے والد سے کچھ کہتا ہے. اجالا سے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی اور میں دلچسپی لینے لگا ہے اور اجالا بھی ایک مرد نصیر سے شادی کر لیتی ہے. اب وقت گزر جاتا ہے اور شادی کے بعد اجالا اپنے شوہر کے ساتھ اختر کے والد سے ملنے آتی ہے اور جان کر حیران ہو جاتی ہے کہ اختر 5 سال سے لاپتہ ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اسے زمین پر تو تلاش کر لیا ہے، اب آسمان پر اسے تلاش کر رہا ہوں. پھر اجالا اپنے شوہر کے ساتھ مزار پر حاضری دینے جاتی ہے تو اس کا شوہر ایک اندھے چھاپے والے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کتنا ہینڈسم شخص ہے، یہ اختر ہے، اور اجالا پہچان جاتی ہے کہ یہ اختر ہی ہے. اس کے بعد نصیر اختر سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اجالا کو کنگن پہنا دو. اجالا انکار کرتی ہے مگر نصیر کے اصرار کرنے پر مان جاتی ہے. اختر جیسے ہی اجالا کو کنگن پہناتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ یہ اجالا ہے، تو دوسرے کنگن پہنانے سے انکار کر دیتا ہے. کہتا ہے دوسرا کنگن خود پہن لیں. ایسا کہہ کر بنا پیسے لیے چلا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ، یہاں تو اس کہانی کا اینڈ ہوا. اب بات کرتے ہیں اس کے تنقیدی جائزے پر. تو اسٹوڈنٹ، ویسے اگر دیکھا جائے تو اس ڈرامے میں ایک جذباتی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. ویسے تو آنکھوں سے محرومی جو ہے ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اختر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ ایک جوان شخص ہے مگر آنکھوں سے اندھا ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس ڈرامے میں اختر کا اپنے والد کو نہ بتانا، اپنی لور سے چھپانا، یہ ایک اب نارمل جو ہے وہ پرسنالٹی کو ہمیں واضح کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ کسی بھی معاشرے میں شاید ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نوجوان بینائی سے محروم ہو رہا ہو اور کسی کو بھی نہ بتائے. وہ اپنے جو عزیز ہیں ان کو تو ضرور بتائے گا. پھر اختر کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا
اور اس نے یہ ذکر نہ تو اپنی فیملی سے کیا اور نہ ہی اپنے پیار سے کیا۔ تو یہاں پر اشفاق احمد نے ایک سسپینس کریٹ کیا ہے جو کہ دل کو لگتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دادا اور دل دادا کی۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار میں جلال نامی ایک نوجوان ہے اور اس کا شخص خوش شکل دوست رحیم ہے۔ ایک ماڈرن لڑکی راحت ہے جسے جلال پسند کرتا ہے، اور جلال اور اس راحت کی ماں جلال کا والد جس کا نام مبارک ہے، اور جلال کی والدہ حمیدہ، اور سب سے اہم کردار جو اس میں ہے وہ ہے دادا ظہیر الدین کا، جس کے نام پر یہ لکھا گیا ہے کہ دادا اور دل دادا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے خلاصے کی۔ تو اس کا دادا 65 سال کا ہے، جس کی عمر جو ہے 65 سال ہے۔ ڈرامے کے آغاز جلال کے والد کے سخت لہجے سے ہوتا ہے، جب جلال صبح کے ناشتے میں دیر سے آتا ہے، مگر اس کے برعکس جلال کے دادے کا کردار بہت پرسکون ہے۔ وہ اپنے پوتے جلال سے کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کیا کرو، اپنے باپ کی طرح سخت مزاج کبھی نہ بننا۔ اس پر مبارک کی ماں مبارک کی اپنے باپ سے بحث چھڑ جاتی ہے کہ اب آپ میرے بیٹے اور میرے درمیان ہمیشہ حائل نہ ہوا کریں۔ پھر دادا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تمہاری طرح تمہارا بیٹا بھی بد مزاج بنے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اسپیلنگ تھوڑے مسٹیک اگر ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیا کریں۔ اب ٹھیک ہے، اگلے سین میں دادا اپنے کمرے میں بلیڈ سے تتلیوں کے پر کاٹ رہا ہے۔ جلال اپنے دوست رحیم کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے، یار دادا، میرے دوست رحیم کو عشق ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ دادا سے کیمرہ مانگتا ہے تو دادا سمجھ جاتا ہے کہ جلال کو پیار ہوا ہے، یعنی کہ دوست کی طرف سے وہ ایک بہانہ کر رہا ہے، لیکن اصل میں جو ہے محبت اسی کی ہے۔ وہ کیمرہ دینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ کبھی اپنے سے کم لوگوں کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے معیار کے مطابق بہو گھر میں لانا چاہتا ہے۔ جب اس کو اپنے بیٹے کے افیئر کا پتہ چلتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے، جس پر جلال بیمار ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد نے یہاں ایک تاریخی واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جب ہمایوں بیمار ہوا اور حکیموں نے اس کے بچنے کی امید سے مایوسی دکھائی، تو بابر نے ہمایوں کی خاطر اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بیٹے کی چارپائی کے گرد پھیرے لگا کر اسے اپنی جان دے دی۔ بیٹا صحت یاب ہوتا گیا اور باپ موت کی طرف چلا گیا۔ جلال کے دادا نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنی جان اپنے پوتے کو دیتا رہا اور جلال صحت یاب ہوتا چلا گیا۔ اس طرح سے جو ہے اس کہانی کا اینڈ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اس کی تنقیدی جائزے کی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس پر جو ہے ایک سٹیج شو بھی بن چکے ہیں کافی سارے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دادے کی اپنے پوتے سے جو محبت ہے اس کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک گھر کا جو والد ہے سخت مزاج ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے بچوں پر بھی گھر کے جو جوان بیٹے ہیں جو بھی ہیں ان پر ایک نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں جب ان کی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بات کرتے ہیں دادا اور دل دادا کے عنوان کا، تو شاید یہ غالب سے مستعار لیا گیا ہے، جس میں ایک شخص نے دادا کہہ کر مخاطب کیا اور جواب میں غالب نے کہا کہ میں تمہارا دادا نہیں بلکہ دل دادا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بناؤ تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔